الرحیم اللهم صل علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. آمین. کہاں تک پہنچے تھے؟ کس کا؟ ہاں میں نے بتایا تھا آپ کو کہ ہمارے ہاں اس وقت جو علمی فکری الجھنیں ہیں نا وہ یہ ہے ذکر کی تھی یہ قرآن سنت نافذ کرتے ہیں. قرآن سنت 12 قانون ہے. تعبیر کون کرے گا؟ فقہا کریں گے. تو کوئی کتاب میں ہے نا قانون میں کیسے لائیں گے؟ اتھارٹی کون ہوگا؟ پریکٹیکل مسئلہ ہے. یہ ایسا نہیں کہ وہ ہدایہ کھول کے بیٹھ جائیں گے. ملک کا قانون کیا ہوگا؟ اس میں ایک اصول تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ اصول ہے جس ملک میں جس فقہ کی عوام کی اکثریت ہے عمومی قانون تو وہی فقہ ہوگی. مصر میں شافعی ہوگی، انڈونیشیا میں شافعی ہوگی، سعودیہ میں حنبلی ہوگی، مراکش میں مالکی ہوگی، پاکستان میں حنفی ہوگی. یہ مسلم بات ہے. آپ یہ ضرور کہ حنفی فقہ ہی ملا ہونا چاہیے. مصر میں حنفی نہیں ہوگی. مصر میں کون سی ہوگی؟ شافعی. اور انڈونیشیا میں کون سی ہوگی؟ شافعی. مراکش لیبیا میں کون سی ہوگی؟ مالکی ہوگی. اور سعودیہ کے پاس حنبلی ہے. ایک بھی اصول ہے. اس پہ انہوں نے یہ کیا ہے، یعنی حضرت مولانا حق نواز شہید سے کہا تھا یار ٹھیک سے جنگ لڑو یار. ایرانیوں نے جو دستور میں لکھا ہے نا کہ فقہ جعفری راشدی مذہب ایران کا سرکاری مذہب ہے اور فقہ جعفری وہ ملک کا قانون ہے اور باقی اقلیتوں کو اپنے پرسنل لا اپنی فقہ کے مطابق حنفی، شافعی، مالکی، زیدی یہ ساری لکھی ہوئی ایران دستور میں لکھا ہوا ہے. اصولی بات یہی ہے کہ ساشی فقہ جو ہے فقہ جعفری جسے کہتے ہیں وہ ملک کا عمومی قانون ہوگا اور باقی رہنے والے اہل سنت ہیں یا زیدیوں کو انہوں نے ہمارے ساتھ شمار کیا ہوا ہے. زیدی، اہل سنت، حنفی، شافعی، مالکی اپنے پرسنل لا جو ہے نا وہ اپنی فقہ کے مطابق فیصلے کہا کر. میں نے یہاں مولانا سے کہا تھا تو ہم جو مولانا ایران کے دستور میں یہ لکھا ہے ہم بھی یہی کر لیتے ہیں. پاکستان میں اہل سنت حکومت کا ریاست کا سرکاری مذہب ہوگا، فقہ حنفی قانون ہوگا، باقی فقوں کو اپنے اپنے دائرے میں عمل کرنے کی اجازت ہوگی. تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. کفر کے نعرے لگانے کی ضرورت نہیں. وہی اصول جو ایران نے فقہ جعفری کے لیے اختیار کیا ہے اسی اصول پر ہم اپنے ہاں ایک دفعہ شامل کروا لیں اگر تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. کسی جھگڑے کے بغیر حل ہو جائے گا. مولانا میری بات کہتے بات ٹھیک ہے. یہ دستور میں نے دیا تھا مولانا یہ دستور ہے کراچی سے شروع ہو جاؤ. اس دستور کی بنیاد ایران میں سنیوں کے حقوق ہے ہم پاکستان میں مانتے ہیں. اس دستور کی بنیاد ملک سرکاری مذہب کیا ہوگا؟ اہل سنت. قانونی فقہ کون سی ہوگی؟ حنفی. اور اقلیتوں کو اپنے نکاح وہ پرسنل لا پبلک لا میں بیان کرتا ہوں. اب پرسنل لا میں اپنی فقہ پر عمل کی آزادی ہوگی تو میرے خیال میں کچھ کیے بغیر سارے مسئلے آپ کے حل ہیں. تو ہمارے مزاج ہم جب تک دائرے لگائے ہمارا شریر نہیں روٹی کی ہضم ہوتی ہے تو خیر ہو گیا. پرسنل لا اور پبلک لا میں فرق ہے. پرسنل لا نکاح، طلاق، وراثت اور خاندانی نظام یہ پرسنل لا ہے. باقی قانون پبلک لا ہے. یہ بھی اصول ہے کہ جس ملک میں کوئی فقہ اکثریت ہوگی پبلک لا تو اسی فقہ کا ہوگا.
پرسنل لا میں ہر فقہ کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی اجازت یہ آج کے مسلمات پر اس پر ایک اور لطیفہ سوال برطانیہ کے تھے یہ آرچ بشپ آف کنٹربری ڈاکٹر روبن ولیمز یہ کہ جو ان کے پروٹیسٹنٹ کے سربراہ ہے انہوں نے ایک بات چھیڑ دی کہ برطانیہ میں رہنے والے مسلمان برطانیہ میں تقریباً 15-20 لاکھ برطانیہ میں رہنے والے مسلمانوں کا یہ حق ہے کہ ان کے نکاح طلاق یعنی خاندانی نظام نکاح طلاق کے مسائل وراثت کے مسائل اور حلال حرام کے مسائل ان کے مذہب کے مطابق ان کا حق ہے اور ہمیں ان کو عدالتی نظام فراہم کرنا چاہیے یہ کہنے والا کون تھا ڈاکٹر روبن ولیمز پروٹیسٹنٹ فرقے کا سربراہ آپ آرچ بشپ آف کنٹربری کہہ لیتے ہیں کنٹربری ان کا سب سے بڑا گرجا ہے چرچ ہے اس کے سربراہ آرچ بشپ کہلاتے ہیں اس وقت وہ آرچ بشپ آف کنٹربری ڈاکٹر روبن ولیمز انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کا حق ہے کہ انہیں ان کے پرسنل لا میں ایک اور حلال حرام ان میں اپنے مذہب پر عمل کرنے کا حق ہونا چاہیے اور ہمیں اپنے عدالتی نظام میں ان کو یہ سہولت فراہم کرنی اس پر شور مچ گیا عدالتی نظام میں مسلمانوں کو یہ سہولت فراہم کرنے کا مطلب یہ بنتا تھا کہ یہاں قاضی بیٹھیں گے اور یہ وقت وہ تھا جب سوات میں قضا کی تحریک اور منصوبی محمد کی اور چلی ان لوگوں پیچھے پڑ گئی تم سوات میں تو ہم قاضی عدالتیں برداشت نہیں کر رہے لندن میں قاضی عدالتیں بلواؤ گے ماحول کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے یہ وقت ہوتا ہے جو سوات پہ قاضی عدالتیں اور یہ عدالتوں کا چل رہا تو لوگ پیچھے پڑ گئے کیا کہہ رہے ہیں اب پاکستان میں لوگ قاضی عدالتیں برداشت نہیں کر رہے اور یہاں قاضی عدالتیں بلوا رہے وہ اپنے مکمل سے سارے پادری کہ میں بھی ٹھیک ہے بالکل ٹھیک کا حق ہے پرسنل لا اور حلال حرام تو انسان کے ان میں ان کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کا حق دو باقی ٹھیک ہے ملک کا پبلک لا جو ہے وہ ڈٹا رہا اس کو استعفیٰ دینا پڑ گیا اور کوئی چھوڑا کسی شخص کی خوبی کی داد دینی چاہیے اس کو منصب چھوڑنا وہ نہیں ہے آدمی کا پولی کو ہمیں اس وقت ہم نے لندن میں اس کے خیر مقدم میں کانفرنس کی تھی کہا چرچ صاحب ہم آپ کے شکر گزار ہیں وہ نہیں موجود ہے ہم نے غائبانہ میں ان کے خیر مقدم میں ہم نے قرارداد سیمینار کیا تھا میں نے کہا ہم آپ کا شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارے حق میں آواز بلند کی آپ نے لیکن ہم آپ سے یہ عرض کر رہے ہیں کہ پاکستان بنتے ہی ہم نے غیر مسلموں کا یہ حق تسلیم کر لیا تھا اور ہمارے اپنے 22 نکات میں یہاں غیر مسلم اقلیتوں کو اپنے نکاح طلاق وراثت کے معاملے اپنے مذہب کے مطابق طے کرنے کا حق ہے کیا ہندوؤں کا نکاح مسلمانوں کے طریقے سے ہوگا یا ہندوؤں کے طریقے سے سکھوں کا نکاح کس طریقے سے ہوتے ہیں اور ان کے فیصلے کس سے ہوتے ہیں حق ہے ہندو بھی ہیں عیسائی بھی ہیں سکھ بھی ہے ہم نے پہلے دن علماء نے یہاں ٹھیک ہے ملک میں عمومی قانون تو ہمارا ہوگا لیکن غیر مسلم اقلیتوں کو اپنے خاندانی مسائل اپنے مذہب کے مطابق کرنے کا حق حاصل ہوگا یہ آج کے مسلمان میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ہم نے تو بنتے ہی کہہ دیا تھا آپ اب فرما رہے ہیں بہت لیٹ فرما رہے ہیں پھر بھی ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں
بہت دیر کی مہربان سے آتے والے. یہ بات سمجھ آئیے. ملک کے 3 ملکوں، دنیا کے 3 ملکوں میں یہ عملی صورت ہے. امریکہ میں ہے. امریکہ میں اصل تو یہودیوں کو تھا، وہاں عیسائی تقریباً 95% ہے. 1%، 2% یہودی تکڑے مضبوط. اتنے یہودی امریکہ میں موجود ہیں کہیں نہیں. پورا شکنجا ان کے. فرنگی کی رگے جا پنجے یہود، وہاں نے کہا تھا فرنگی کی رگے جا پنجے یہود نے. امریکہ کا سارے نظام یہودیوں کو کنٹرول ہے، معیشت پہ، سیاست پہ، میڈیا پہ، لابنگ پہ، پورا مکمل کنٹرول. وہاں میں نے پہلی دفعہ سہولت دیکھی کہ وہاں آئین میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں جو غیر عیسائی اقلیتیں ہیں، کمیونٹیز، ان کو یہ حق ہے 2 دائروں میں. نکاح، طلاق، وراثت، یہ خاندانی نظام کہلاتا ہے، پرسنل لا کہلاتا ہے. اور حلال اپنے مذہب پر عمل کر سکتے ہیں، اور ان مسائل میں فیصلوں کے لیے اپنی عدالتیں بنا سکتے ہیں. امریکہ میں یہ حق حاصل ہے. ان دائروں میں اپنے مذہب پر عمل کر سکتے ہیں، اور ان دائروں میں عمل کے لیے اپنی مذہبی عدالتیں بنا سکتے ہیں. یہودیوں کا تو بڑا مکمل نظام ہے. وہاں ہمارے دوستوں نے بھی کچھ نظام بنایا ہوا ہے. وہاں شریعہ بورڈ کے نام سے امریکہ میں یہ عدالتیں موجود ہیں، مسلمانوں کی اپنی ہیں. شریعہ بورڈ کے نام سے معاف کر رہی ہیں. مولانا نوال حسین شکاگو میں ہیں، یہ انڈیا کے ہیں، فاضل دیوبند ہیں. وہ سارے سسٹم کے سربراہ ہیں. میں نے عدالتیں دیکھی ہیں، عدالتوں میں بیٹھا ہوں. نیو یارک کی عدالت میں ایک شریعہ بورڈ، ان کا عدالتوں کا نظام شریعہ بورڈ کے نام سے. وہ عدالت سنتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں، اور ان کے فیصلوں کو یہ تحفظ حاصل ہے، امریکہ میں ہے، کہ اگر شرعی عدالت نے، شریعہ بورڈ نے کسی مسلمان فیملی کا کوئی مقدمہ فیصلہ کر دیا ہے، اس کے خلاف امریکہ کا سپریم کورٹ بھی اپیل نہیں ہے. یہ گارنٹی حاصل کرتے ہیں. ہمارے مولانا اعجاز صاحب، یہ شوہبرہ کے ہیں، وہ وہاں سے، وہ بھی جج تھے. یہ میں ان کے ساتھ بیٹھ کر مقدمے سنے ہیں. مولانا سید احمد پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم کی شیخ العزیز، وہ بھی دونوں ان سے چیک کرتے تھے. کیا ایک مستقل قانون ہے کہ اقلیتوں کو ان کے پرسنل لا سے مراد کیا ہے؟ نکاح، طلاق، وراثت، خاندانی مسائل، ان کے اپنے مذہب کے مطابق طے کرنے کا حق حاصل ہے. اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان کو وہ سہولتیں فراہم کریں. امریکہ کی صورتحال تمام تر خرابیوں کے باوجود یہ موجود ہے، اور دنیا میں سب سے اچھی سہولت امریکہ میں ہے. مسلمان اپنی عدالتیں فیصلے کرتے ہیں، اور فیصلوں کے خلاف امریکہ کا سپریم کورٹ بھی کرتے ہیں. یہ معاملہ ہے، ان کا فیصلہ ہے، اس کا اپیل نہیں سنتے. شریعہ بورڈ کا سالانہ میٹنگ تھی نیو یارک میں، اور 10-12 سال پہلے کے بعد میں بھی شریک تھا. اس کی ایک رپورٹ پیش ہوئی، بڑی مزے کی رپورٹ ہے. ایک دائرہ اور بھی ہے. ایک یہ حلال حرام کے مسائل، اور کیا یہ بات طے شدہ ہے کہ جو آپ کے ہاں حلال حرام، یہ بھی آپ کا حق ہے نا کہ حلال حرام سے فرق کرنا. حلال حرام کے مسائل میں بھی آپ کو اپنے مذہب کے مطابق عمل کا حق ہے، اور اپنے فیصلے اپنے مذہب کے مطابق کرنے کا حق حاصل ہے. شکاگو کا ایک مقدمہ تھا اور رپورٹ پیش ہوئی. 2 مسلمان خاندانوں، وہاں کی لوکل عدالت میں چل رہا تھا. کافی سال گزر گئے. انہوں نے جو وہاں کی امریکی عدالت تھی، کافی دیر ہو گئی، کاروبار کے شریک تھے،
اب علیحدہ ہو رہے تھے، تقسیم کا جھگڑا تھا، ایک کمپنی کی تقسیم کا جھگڑا تھا، اکٹھے کاروبار کر رہے تھے، دونوں مسلمان تھے، تقسیم میں یہ کس کا یہ کس کا یہ مسئلہ تھا، اور 6-7 سال سے فیصلہ نہیں ہوا۔ انہوں نے تجربہ کیا کہ 2 مسلمان فیملیوں کا معاملہ ہے، شریعہ بورڈ کو بھیج دیتے ہیں، شریعہ بورڈ کو بھیج دیا، ریفر کیا یا چل نہیں ہو رہا تھا، انہوں نے 2 ہفتے میں حل کر دیا، 2 ہفتے فیصلہ ہو گیا، دونوں فریق راضی۔ یہ بھی ایک نفسیاتی بات ہے، 2 مسلمان فریق ہو گئے نا، اور ان سے یہ کہا جائے کہ یہ فیصلہ تمہارا قرآن پاک کے مطابق کیا ہے، کون سے اس کے خلاف اپیل کرے گا؟ ٹھیک ہے یار، قانون کے مطابق کریں گے، یہاں بھی مسئلہ یہی ہے، قانون کے مطابق کریں گے تو سپریم کورٹ تک جائیں گے، نظر ثانی نظر ثانی پھر نظر ثانی پھر نظر ثانی، اور اگر اس کو یہ کہ قرآن کا فیصلہ یاد میرے پاس 100 میں سے ایک بھی نہیں ہوگا جو اوپر جائے، ٹھیک ہے، یہ اعتقاد کی بات ہے۔ ہوا یوں کہ دونوں نے شریعت عدالت نے فیصلہ کیا، کچھ تھکے ہوئے بھی تھے پہلے، اور فیصلہ شریعت کا ٹھیک ہے، جھگڑا ختم ہو گیا۔ ان کے لیے بڑا عجیب بات تھی کہ یار ہم 7 سال سے مسئلہ حل نہیں کر سکے، 2 ہفتوں میں حل کر دیا، دونوں فریق راضی ہیں۔ دونوں فریق اپنے عقیدے کے سوا کسی اور بات پہ راضی ہوں گے؟ انہوں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ امریکہ کی لوکل عدالت نے شریعہ بورڈ کا شکریہ ادا کیا، یہ بہت اچھا ہوا، ہمیں اچھا تجربہ ہوا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو آئندہ بھی کوئی پیچیدہ کیس ہے تو آپ کا بحثیت ہے، ان کا بالکل تیار بیٹھے ہیں، پیچیدہ بھی ادھر بھیج دیا کرے گا۔ ایک دائرہ یہ امریکہ میں ہے، عملاً ہے، میں اس کا عینی ہوا، جنوبی افریقہ میں ہے، یہی سسٹم جنوبی افریقہ میں ہے، لیکن وہاں ٹائٹل یہاں ٹائٹل کیا شریعہ بورڈ، مسلم جوڈیشل کونسل، اس سے میں نے وزٹ کیا ہے، 2 دفعہ گیا ہوں، وہاں جو سیکرٹری ہے وہ جنریٹر کے فارغ ہے، اور جو عدالت کے صدر ہیں وہ دیوبند کا فارغ ہے، یہ الحمدللہ دیوبندیوں کو یہاں سے سربراہ ہے مفتی ابراہیم، اور دیوبند کے فاضل ہیں، اور سیکرٹری میں نام عدالتی سسٹم ہے، وہاں کا طریقہ کار ذرا مختلف ہے۔ یہ حق جنوبی افریقہ میں بھی مسلمانوں کو حق حاصل ہے کہ نکاح طلاق وراثت کے مسائل اور حلال حرام کے مسائل، اگر دونوں فریق مسلمان ہیں تو یہ شرط ہے بھی ٹھیک ہے، دونوں فریق اگر مسلمان ہیں تو وہ عدالت میں درخواست دیں جناب ہمارا مسئلہ حل کرنا، ان کا طریقہ کار ذرا مختلف تو کیا ہے، مجھے مفتی ابراہیم نے بتایا ہم پہلے کاؤنسلنگ کرتے ہیں، کاؤنسلنگ سمجھتے کیا ہوتی ہے؟ پالیسی، ہم دونوں فریقوں کے پاس اپنے نمائندے بھیجتے ہیں کہ ثالثی کے دائرے میں فیصلہ، ثالثی میں بڑی گنجائش ہوتی ہے، فیصلے میں گنجائش نہیں ہوتی، ثالثی میں ایک دوسرے کے حق سے دستبردار ہونے سے، میں آج کل یہی مشورہ دیا کرتا ہوں، ہم نے جامع مسجد میں بھی دارالفتہ کے ساتھ مشورہ بھی لگا کے مفتی صاحب کا پہلے مشورہ دو یار، اس کو راستہ بتاؤ، یوں کر رہو یار، فتویٰ دو گے قاعدے کے مطابق، مشورہ ہوگا ماحول کے مطابق۔ فرق سمجھ ہے، آپ ہی افطار کر رہے ہیں، آج کل افطار سے زیادہ کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، افطار آخری اسٹیشن، افطار کیا ہے؟ فتویٰ آخری آخری، میری ہمیشہ میں مفتی صاحبان
ارے مشورے بس سنے دونوں کی بات، انہیں راستہ نہیں نکلنے کا، کیسے نکلنا ہے ہیلا بتائیں ان کو کیا کریں، خود بھی کا جو سنفر بھی والا تحرس قرآن ان کو ہیلا پتہ نکلنا کیسے، فتوے سے پہلے اب مصیبت میں نہ پڑے بیچارے کہ خود بھی کا جو سنفر بھی والا تحرس کیا ہے، کس نے بتایا، کس کو بتایا، پیغمبر کذالک کدنا لیوسف کہ ہم نے ہیلا بنایا تھا یوسف کے لیے، کذالک کدنا یوسف وہ نہیں کر سکتے، ما کانا یا خدا ہو کہ دین المرء کے قانون کے مطابق نہیں کر سکتے تھے، ہم نے ہیلا بتا کے پکڑوا دیا، اللہ کہتے میں بھی ہیلے کرتا ہوں یہ میں مسلمان کو مشورہ دیا پہلے مشورہ دیا کرو، معاملہ سمجھ آ راستہ دیا، یوں کر لو یا یوں کر لو، یوں کرو، آخری فیصلہ فتویٰ تو آخری فیصلہ ہوتا ہے، پہلے ہم فتویٰ نہ دیا کرو، اللہ رام ہے راستہ بتاؤ نہ نکلے پھر خیر۔ تو یہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم پہلے کاؤنسلنگ کرتے ہیں، ہم دونوں فریقوں کے پاس اپنے علماء بھجواتے ہیں، دونوں کی بات سن کر ان کو نکلنے کا راستہ کذالک کدنا لیوسف کرتے ہیں، اور اکثر 80% مسئلے کاؤنسلنگ میں حل ہو جاتے ہیں، تو اس طرح کر رہا یا تو اس طرح کر رہا تو یوں کر لیں وہ کر لیں، اور جہاں نہیں فیصلہ ہوتا وہاں پھر فتوے کی طرح کے دروازے۔ یہ نظام مجھے بہت اچھا لگا جنوبی افریقہ کا، کہ پہلے کوشش کرتے صلح کرا، صلح میں گنجائشیں ہوتی ہیں یار، ہوتی ہیں ہی نہیں ہوتی، صلح میں کون سی گنجائش نہیں ہوتی، ہر قلعہ چلتا ہے، فتویٰ قضا تو آخری آپشن، کہتے ہم ایسا کرتے پہلے کاؤنسلنگ کرتے دونوں کے پاس سمجھاتے ہیں، یوں کر لو یوں کر لو یوں کر لو، بچ جاؤ گے یار، اڑ جاتے نہیں فیصلے کرو، پھر ہم فیصلہ کر دیتے ہیں، اور تقریباً ان کا 80-85% مسائل کاؤنسلنگ میں حل ہو جاتے ہیں، ہمیں قضا کی ضرورت نہیں پڑتی، جہاں پھر ضرورت پڑتی ہے وہ نہیں حل ہوتا، پھر ہم باقاعدہ قضا کرتے ہیں، عدالت لگتی ہے، پھر جو تو قانونی پروسیس ہے وہ پورا ہوتا ہے۔ یہ کہاں کی بات میں نے کی ہے، انڈیا میں بھی ہے، عمارت شرعی، یہاں عنوان کیا ہے، عمارت شرعیہ، پہلے امیر شریعت مولانا قاضی بلال الحسن قاسمی، قاسمی، یہ مولانا خالد صاحب ہیں سیکولر، یا بھی باقی عمارت شریعہ کے امیر ہیں، ان کا بھی سسٹم یہی ہے، مسلمان دونوں مسلمانوں کا مقدمہ یہ ہے، عدالت خاندانی نظام، اللہ عوام کا مسئلہ جانے ان کا دائرہ خاندانی نظام دکھا دیتے ہیں، یہ اس کے مطابق تو فیصلے کرتے ہیں مسجد قاضی کے، وہ نہ کہ پورے انڈیا میں، سارے انڈیا میں تو نہیں، لیکن بڑے شہروں میں، میں نے دلی کی عمارت شریعہ دیکھی ہے جو غلمی بھی ہے، تو وہ فیصلے کرتے ہیں۔ یہ ایک دفعہ ہم نے بھی فیصلہ کیا تھا، لیکن ہم فیصلے کرتے ہیں، ہمارا ایک مزاج یہ بھی ہے، بڑی بڑی جماعتیں بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں، اور فیصلہ کر کے کہ یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے، علامیہ کو میسج کر دیتے ہیں، ہم نے تو فیصلہ کر لیا، اب کرنا ہے تو کرو، تمہاری مرضی، میسج علامیہ کو کر دیتے ہیں، عمل میں بنا نہیں کر سکتے۔ ہم نے سن 75 میں فیصلہ کیا تھا، ریکارڈ پر ہے، یہی جو 17 میں کیا تھا، ملک کے تقریباً 5000 علماء قابل چوٹی، اس کی بڑی قیادت میں نے اکٹھی نہیں دیکھی، کانفرنس کا روم میں کانفرنس ہوئی، 2 دن رہی، وہاں ہم نے شرعی عدالتوں کا قیام کا اسی کاؤنسلنگ کی بنیاد پر
بہت سے قانون ایسے مسائل ہیں جہاں آپ جج کے پابند نہیں ہیں، آپ صلح سے فیصلے کر سکتے ہیں۔ طلاق، وراثت، لین دین، معاملات سارے ضروری کہ جج ہی فیصلہ کرے، بلکہ بس ہمارے یہاں جج صاحبان فیصلہ کرنے سے پہلے اکثر مقدمہ میں یار آپ صلح کر لو، یار جاؤ اگلی تاریخ کو آنا، اگر آپ اگلی تاریخ تک صلح نہ کر سکے پھر ہم فیصلہ کریں۔ ہم سمجھدار جج ایسے ہی کرتے ہیں۔ یہ سالسی کی گنجائش تو ہم نے شرعی عدالت کے عنوان، شرعی عدالتوں کے عنوان سے نظام بنایا تھا۔ اس وقت عدالت عظمیٰ طے کی تھی ہم نے، 3 جج تھے عدالت عظمیٰ کے، مولانا مفتی محمود، مولانا محمد سرفراز خان صفدر اور مولانا عبدالکریم بے شریف والے لڑکا نے باقاعدہ عدالت بنائی تھی۔ اس کے سارے طریقہ طے کرنے والوں میں بھی شامل تھا۔ ہم نے باقاعدہ اس کے پورا نظم طے کیا تھا اور دفتر بنائے تھے۔ مولانا قاضی حمید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعارف ہے، اس سے پہلے قاضی نہیں تھی، یہ ضلع قاضی بنے تو قاضی ہو گئے، پہلے قاضی مشہور نہیں تھے۔ قاضی ضلع قاضی حمید اللہ صاحب تھے یہاں کے، اور نائب ضلع قاضی مفتی صاحب تھے۔ فیصلے آتے تھے، ہم پر میں فیصلے کرتے تھے، لیکن ہم جلدی تھک جاتے ہیں۔ ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم فیصلے کرتے ہیں، 2-3 مہینے کام کرنے کے بعد ہم کیا ہو جاتے ہیں، ہم تھک گئے تھے، ہم چلا نہیں سکے۔ امریکہ میں چل رہا ہے، جنوبی افریقہ میں چل رہا ہے، انڈیا میں چل رہا ہے۔ ہم نے بہت اچھا فیصلہ کیا، اگر آپ پڑھنا چاہیں میں آپ کو مہیا کر دوں گا، سارا ریکارڈ سے مکمل کاروائی، لیکن ہم عمل نہیں کرتے۔ یہ بات اور نکل آئی، وہ بات کچھ اور کر رہا تھا میں، کہ ہم نے یہ ہمارا بنیادی مسئلہ تھا کہ شریعت کی تشریح کی اتھارٹی کون ہے۔ اس میں ہم نے پھر 2 ادارے، اسلامی نظریاتی کونسل اور وفاقی شریعت، یہ ہمارا ایک نظام تازم طے ہوا۔ اس پہ بیچارے ادارے تو دونوں موجود ہیں، کام بھی کرتے ہیں۔ ابھی وفاقی شریعت عدالت کا 3-4 دن ہوئے چیخ و پکار کیا، یا تم قانون کیوں نہیں بناتے ہو، شریعت عدالت چیخ رہی ہے، اور کہ حکومت قانون سازی کیوں نہیں کرتی، حکومت کی اپنی مرضی ہے، لیکن سسٹم موجود ہے۔ ایک ہے حکمرانوں کا عمل کرنا نہ کرنا، بڑا مسئلہ ہے، لیکن سسٹم ہمارے یہاں وفاقی شریعت عدالت میں موجود ہے، سبھی نظریاتی کونسل کا بھی موجود ہے، اور اپنا اپنی جگہ جہاں بس چلتا کام کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں پر منافقت زیادہ چلتی ہے، لیکن ایک دائرہ یہ بھی ہے، ہم نے دونوں کے مشترکہ اتھارٹی، وہ قانون کا مسئلہ بھی زیر بحث ہے، شریعت کے بھی، مفتی اور جج بیٹھ کے فیصلہ کریں گے اکٹھے مشترکہ طور پر۔ ہم نے اتھارٹی ان کو مانا ہے، کس کو، وفاقی شریعت عدالت کو، اور کس کو، شریعت کی تعبیر اور تشریح میں ہم نے متفقہ اتھارٹی 2 دستوری قائم کی ہیں، اسلامی نظریاتی کونسل اور باقی۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے، یہ آپ رکھیں انشاءاللہ۔ اس پہ ہم نے ایک لڑائی لڑی تھی، یہ اس کا حصہ ہے، دونوں مضمون نے بھیج دیا ہے لاہور ہائی کورٹ میں۔ یہ بات زیر بات سن 79 کی بات ہے، 79 میں آپ کہاں تھے؟ آج سے 42 سال پہلے۔ اسلام کا سیاسی نظام کیا ہے؟ لاہور ہائی کورٹ میں زیر بات تھا، میں بھی فریق بنا تھا، میں نے درخواست دی تھی میں فریق ہوں، انہوں نے کہا کہ موقف لکھ کر دو، میں نے موقف لکھ کے دیا تھا۔ یہ اصولی موقف ہے، تفصیلی میں بھیج دیا مصطفیٰ کو، تو باقاعدہ ریکارڈ کا حصہ بنا تھا، بات ہوئی تھی، پھر شریعت بینچ ٹوٹ گیا تھا، بس کام ختم ہو گیا تھا۔ لیکن ہمارا قانونی موقف یہ ہے کہ بات کریں انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا، عمل نہیں کر سکے ہم، ہم نہیں، ختم نہیں ہوئی، ابھی ہیں، عمل نہیں ہو رہا۔ اسی کی بات کرو، اسی کی بات کرو، ہم نے خود ہم کام نہیں کر سکے،
میں نے کہا کہ فیصلہ کر کے یہ ہم نے کرنا ہے اور وہ اللہ کو محسوس کتاب مخلوق لا يمسه الا الطاهرون